سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے کیے گئے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سوالات، ان میں سے چند ایک ہم جو بالخصوص دعا کے متعلق ہیں انہیں آج اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ابھی ہم بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی جانب۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حضور قلب کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا یہ کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی نیکی ہے۔ آئیے اس پر حضرت سیدنا شیخ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک بات نقل فرماتے ہیں، اس کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ حضرت امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سیدی ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور ایسے اللہ کے ولی بارہا انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کا شرف عطا ہوا ہے۔ بڑے کمال کے اللہ کے ولی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار رات کو میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، اور میں نے عرض کی، سوال کیا آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے خواب میں۔ حضرت ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، کیا سوال کیا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے جو آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ بشارت اس کے لیے ہے جو حضور قلب سے درود پاک پڑھے، مکمل توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ فضیلت تو ہر اس بندے کے لیے ہے جو مجھ پر درود پڑھے، اگرچہ غفلت ہی سے کیوں نہ پڑھے۔ ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو المواہب شاذلی سے ان کے خواب میں فرما رہے ہیں، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرمایا یہ کہ 10 رحمتیں اللہ تبارک تعالی نازل فرماتا ہے، یہ تو وہ فضیلت ہے جو اللہ پاک ہر ایک کو عطا کرتا ہے، چاہے وہ غفلت ہی سے کیوں نہ پڑھے۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسے بھی ایسے فرشتے عطا فرماتا ہے جو اس کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ یعنی بندہ درود پاک پڑھتا ہے، رب کے فرشتے، اللہ تبارک تعالی کے معصوم فرشتے اس بندے کے لیے دعا و استغفار کرتے ہیں۔ اور فرمایا ہاں، جو صدق دل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ، ارشاد فرمایا جو پوری توجہ سے درود پاک پڑھے تو اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں ایسا اجر، ایسا ثواب، اتنا اس قدر ڈھیروں ڈھیر ثواب ملے، تو ہمیں چاہیے درود پاک پوری توجہ کے ساتھ پڑھا کریں، حضور قلب کے ساتھ، صمیم قلب کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، مکمل توجہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کی طرف ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ الرحمن پھر
اس انداز میں جب پڑھیں گے تو پھر اس کی برکتیں بھی انشاءاللہ الرحمن ہمیں نصیب ہوں گی، اور اجر اور ثواب بھی وہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے سوال کی جانب۔ نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام علیہ مردوان مختلف اوقات میں، مختلف وقتوں میں مختلف طرح کے سوالات کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال کیا گیا، کیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے ای الدعاء اسمع، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کون سی دعا سب سے زیادہ سنی جاتی ہے؟ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون سا وقت ہے جس میں مانگی جانے والی دعا جلدی قبول ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین سنیے نبی پاک علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، اور پھر اپنے آپ پر بھی غور کریں کہ کیا ہم جو وقت نبی پاک علیہ السلام بتا رہے ہیں، کیا ہم اس وقت میں اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں کرتے تو پھر یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیوں نہیں کرتے اس وقت میں دعا جس وقت میں مانگے جانے والے کی دعا، بندے کی طلب جو وہ مانگ رہا ہے وہ اللہ کریم عطا فرما دیتا ہے اور جلد عطا فرما دیتا ہے، پھر بھی ہم سستی کا شکار ہیں۔ کیوں؟ سنیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں جو دعا مانگی جائے وہ اللہ کریم جلد قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، رات کے آخری پہر مانگی جانے والی دعا، یعنی بندہ نماز عشاء پڑھ کر سو گیا، تہجد کے لیے اٹھا ہے رات کے آخری پہر، اور اب یہ اپنے رب کی بارگاہ میں سوال کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت میں جو دعا مانگی جاتی ہے یہ وہ وقت ہے رب کی رحمت اس میں بندے کو صدائیں دیتی ہے۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو دوسرا وقت ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دبر الصلاۃ المکتوبات، ارشاد فرمایا دوسرا وہ ٹائم، وہ وقت جس میں اللہ تبارک و تعالی دعا کو جلد قبول فرماتا ہے، وہ ہے فرض نمازوں کے بعد کا وقت۔ اللہ اکبر۔ اب دونوں جو وقت ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کی کس قدر اہمیت ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس انداز میں ترغیب دلا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حدیث پاک ذکر فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تفتح ابواب السماء نصف اللیل، او کما قال علیہ السلام، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان کے دروازے آدھی رات کو کھول دیے جاتے ہیں۔ فینادی منادن، فرمایا پھر ایک ندا دینے والا، آواز لگانے والا ایک آواز لگاتا ہے، کیا؟ وہ کہتا حل من داع فیستجاب لہ، ہے کوئی مانگنے والا، سوال کرنے والا اللہ تبارک و تعالی سے کہ فیستجاب لہ، اس کی دعا کو قبول کر لیا جائے۔ پھر وہ کہتا حل من سائل فیعطا، ہے کوئی مانگنے والا، سائل ہے کوئی کہ اسے عطا کر دیا جائے۔ اور پھر وہ منادی ہے، وہ ندا کرتا ہے، آواز آتی ہے، کیا؟ حل من مکروب فیفرج عنہ، ہے کوئی ایسا آدمی جو مصیبت زدہ ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، کہ اس سے مصیبت کو دور کر دیا جائے۔ اور فرمایا فلا یبقى مسلم یدعو بدعوۃ الا استجاب اللہ عز وجل لہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بھی دعا مانگے اس وقت میں، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فلا یبقى مسلم، فرمایا کوئی بندہ مسلم ایسا باقی نہیں رہتا کہ جو اس وقت میں دعا مانگے
اور اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو پورا نہ کر دے۔ فرمایا ہاں، دو بندوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زانیتن تسعی بفرجہا، استغفر اللہ العظیم، ارشاد فرمایا بدکاری کرنے والی عورت، اور عشار، ظلمن ٹیکس وصول کرنے والا بندہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک، رات کے پچھلے پہر میں دعا مانگی جائے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ جلد قبول ہونے والے اوقات میں سے دو وقت یہ ہیں، فرمایا ایک آخری پہر رات کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسے صحابہ کرام علیہ مردوان کو اس وقت کے بارے میں ترغیب دلایا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جی ہاں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے جو قبولیت کے اوقات ہیں ان میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلایا جائے، سوال کیا جائے، مانگا جائے اس کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک تعالیٰ جلد دعا کو قبول فرماتا ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حاضر ہوئے۔ فقال، جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کی، کیا؟ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن تو میرے سینے سے نکلا جا رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اسے کیسے محفوظ رکھوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابو الحسن، یہ سیدنا علی المرتضی کی کنیت ہے، اے ابو الحسن، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھاؤں؟ کیسے؟ جو تمہیں نفع دیں، فائدہ پہنچائیں، اور ارشاد فرمایا کہ انہیں بھی فائدہ پہنچے جنہیں تم یہ کلمے سکھاؤ۔ میں تمہیں سکھاتا ہوں، فرمایا تمہیں بھی فائدہ پہنچے گا، اور اس کے بعد جس کو تم سکھاؤ گے اسے بھی ان کلمات سے فائدہ پہنچے گا۔ اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے سینے میں محفوظ بھی رہے۔ قال، سیدنا علی المرتضی عرض کرتے ہیں، اجل یا رسول اللہ، فعلمنی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے سکھائیے، بتائیے کیوں نہیں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ضرور۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا کان لیلۃ الجمعۃ، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے جب جمعہ کی رات آئے، یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات جو ہے یہ شب جمعہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب شب جمعہ آئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَقُومَ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دو چیزیں بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں ایک تو جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات ہو، اور ارشاد فرمایا اس میں ثلث اللیل، تیسرا پہر جو ہے رات کا تیسرا حصہ، ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے اس میں اگر تم اٹھ سکتے ہو، کھڑے ہو کر عبادت کر سکتے ہو، ارشاد فرمایا اس وقت میں عبادت کرو اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ کیوں؟ فرمایا یہ وہ وقت ہے ساعۃ مشہودۃ، یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، اور ارشاد فرمایا والدعاء فیہا مستجاب، فرمایا اس وقت میں مانگی جانے والی دعا قبول کی جاتی ہے، پوری ہوتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی عادت بنائیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک ترغیب پر، اس مبارک عمل پر، اس مبارک رغبت پر ہم بھی عمل کرنے والے بنیں کہ رات کو اٹھ کر بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرے اور پھر اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرے، اس سے دعا مانگے۔ رات کے پچھلے پہر مانگی جانے والی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور جلد قبول فرماتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا جس وقت میں سب سے زیادہ سب سے جلدی دعا قبول ہوتی ہے، ان دو وقتوں میں سے ایک رات کے پچھلے پہر دعا کا مانگنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
نماز تہجد کی بھی سعادت نصیب فرمائے، اور اس وقت میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں رونے، گڑ گڑانے، سوال کرنے، دعا مانگنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق مرحمت فرمائے۔ حدیث پاک کا جو دوسرا حصہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد کی جانے والی دعا اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور جلد قبول فرماتا ہے، یہاں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے امتیوں سے فرما رہے ہیں اور سوال کے جواب میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ فرضوں کے بعد مانگی جانے والی دعا جلد قبول ہوتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقیناً خود بھی مانگتے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جب وہ جانتے ہیں اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، جی ہاں خود بھی مانگتے تھے، اور احادیث مبارکہ میں وہ دعائیں بھی موجود ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز کے بعد کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نماز پڑھیں گے اور دعا مانگنے کی بھی گویا ان کے پاس فرصت اور وقت نہیں، فوراً اٹھ کے چل پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، حالانکہ یہ وہ وقت ہے جس میں مانگی جانے والی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ بندے کو تو چاہیے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد اپنے رب کی، اپنے خالق، اپنے مالک کی بارگاہ کے اندر ہاتھ پھیلا دے، دعا مانگے اللہ تبارک و تعالی سے کہ اب اس نے عبادت کی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا والا کام کیا ہے، سو اب اس کی بارگاہ سے یہ سوال کر رہا ہے، مانگ رہا ہے اپنے لیے، اور یہ وہ وقت ہے جس میں مانگی جانے والی دعا کو اللہ تبارک و تعالی جلد قبول فرماتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مطلقاً ارشاد فرمایا فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی نیت کریں، غور کریں اپنے عمل پر، اپنے انداز پر، کہ فرض نماز کے بعد ہمارا معمول کیا ہوتا ہے، دعا مانگنے کا یا موبائل چلانے کا، تسبیحات کو چھوڑ کر، اللہ کا ذکر چھوڑ کر کسی اور کام کے اندر مشغول ہو جانا، یا عبادت کرنے کے بعد، فرض ادا کرنے کے بعد اپنے خالق مالک کی طرف لو کو لگا لینا، توجہ اس کی جانب کر لینا اور اس کی بارگاہ میں دست سوال دراز کر دینا، یہ ہمارا انداز ہے، یا فرائض ادا کرنے کے بعد بس غفلت میں پڑ جانا، یہ والا انداز ہے؟ یقیناً دعا کرنی چاہیے، اور اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار نہیں، کئی بار صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا، اور مختلف انداز سے پوچھا۔ یہی حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے کچھ اور باتیں بھی پوچھی، انشاءاللہ الرحمن وہ بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام سے کہ آپ کون ہیں؟ مقصود تھا نبوت کے بارے میں سوال کرنا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب انہوں نے عرض کی کہ الا من ارسلتا، آپ کس کی جانب رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ کسی ایک خطے کی طرف، مخصوص علاقے کی طرف؟ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الی الاحمر والاسود، فرمایا سرخ و سفید سب کی جانب مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، میں سب کا رسول ہوں۔ اب عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فأی الدعاء اسمع، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کون سی دعا سب سے زیادہ قبول کی جاتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے وہی ارشاد فرمایا رات کے آخری حصے میں فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز دیکھیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرض نمازوں کے بعد دعا کا آپ کا معمول ہے۔ بعض اوقات شیطان جو ہے وہ بندے کو وسوسہ بھی دلاتا ہے مختلف طرح کے، کہ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرضوں کے بعد دعا مانگی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک انداز کیا تھا؟ حالانکہ حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں تو وہ کلمات حدیث مبارکہ میں موجود ہیں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد مانگا کرتے تھے، ہر نماز کے بعد۔ جیسے بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک عمل مبارک ہے۔ کیا؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کان سعد یعلم بنیہ ہؤلاء الکلمات
کما یعلم المعلم الغلمان الکتابۃ۔ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹوں کو ان کلمات کی یوں تعلیم دیا کرتے تھے، یوں سکھایا کرتے تھے، کیسے؟ جیسے استاد بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے تھے وَيَقُولُ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعوذ منہن دبر الصلاۃ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، مولا میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ارذل العمر جو ہے اس کی طرف لوٹائے جانے سے مولا تیری پناہ چاہتا ہوں، دنیا کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کثرت کے ساتھ دعا مانگنے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو، کیا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازوں کے بعد بھی اور اس کے علاوہ اوقات میں بھی کثرت کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال